بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، جب ہر طرف تلواروں کی کھنک ہو، دلوں میں انتقام کی آگ ہو اور دشمن سرداروں پر تعینات ہو، اس وقت اگر کوئی صلح کی بات کرے تو دنیا اسے کمزور سمجھتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ صلح نہیں، حکمت کی بلندی ہوتی ہے۔ سنیے ایک ایسا واقعہ جو صرف ایک سمجھوتا نہیں بلکہ اسلام کی حکمت اور صبر کی جیت کا اعلان تھا۔ یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا اور اس بے مثال لمحے کا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے لیے خط روانہ فرمایا۔ تاجوں کے آگے نبوت کا پیغام پیش کیا گیا۔ صلح حدیبیہ حصہ 2، حضرت عثمان اور بیعت رضوان کا واقعہ۔ اور کہہ دیا کہ مسلمانوں کو روکنا مناسب نہیں ہے، یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا غضب ہے کہ دنیا بھر کے لوگ حج کر سکے، عبد المطلب کی اولاد کو اس کی اجازت نہ دی جائے، مگر قریش نے جلس کی بات بھی نہ مانی۔ پھر انہوں نے عروہ بن مسعود کو، جو قبیلہ ثاقف کے سردار تھے، حضور تاجدار مدینہ کی عظمت اور مسلمانوں کی طاقت کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تاکہ وہ دیکھے اگر ممکن ہو تو کسی طرح انہیں واپس لوٹنے پر راضی کیا جائے۔ عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، تم ان لوگوں کو لے کر اپنی ہی قوم کو مٹانے آئے ہو۔ قریش نے عہد کر لیا ہے کہ وہ تمہیں زبردستی مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھی قریش کے حملے کو سہ نہ سکیں گے اور تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور ان کی عروہ سے جھڑپ ہو گئی۔ عروہ جب واپس گیا تو قریش سے کہا، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں قیصر اور قیصر کے درباروں میں گیا ہوں، مگر جو شان میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے وہ کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی۔ ان کے ساتھی ان کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ ادب اور محبت کا یہ عالم ہے کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور ان کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولتے۔ اگر تم سمجھدار ہو تو ان سے الجھو مت اور انہیں عمرہ کرنے دو۔ بیعت رضوان۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ قریش کو حضور کی آمد کا مقصد بتائے اور انہیں عمرہ میں رکاوٹ ڈالنے سے روکے، مگر قریش نے حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا۔ جب حضرت عثمان واپس نہ آئے تو یہ خبر پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں میں جوش پھیل گیا۔ رسول پاک نے فرمایا، اب ہم لڑائی کیے بنا واپس نہ لوٹیں گے۔ پھر ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے جان کی قربانی کا عہد لیا گیا۔ اس عہد کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت پر اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ اور بادشاہوں کے نام خط۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ پہلے سے لڑائی کا نہ تھا، اسی لیے سہل بن عمرو سے مختصر بات چیت کے بعد یہ معاہدہ طے پایا۔ صلح کی شرائط کیا تھی؟ صلح کی شرائط یہ تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور قریش کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ دوسرا، جو قبیلہ چاہے مسلمانوں سے عہد کرے اور جو چاہے قریش سے عہد کرے۔ تیسرا، اگر قریش کا کوئی شخص مسلمانوں کے پاس چلا آئے تو وہ واپس کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرہ کیے بغیر مدینہ واپس لوٹ جائیں گے، لیکن اگلے سال عمرہ کے لیے آ سکیں گے، بشرط کہ 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہ رکے اور ہتھیار میں صرف نیو میں ڈالی ہوئی تلوار ساتھ ہو۔ ان شرائط میں سے تیسری شرط مسلمانوں کو بہت ناگوار گزری۔ کچھ صحابہ نے اس کا اظہار بھی کیا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیں چھوڑ کر کافروں میں چلا جائے گا اس کا چلا جانا ہی بہتر ہے، اور جو ہمارے پاس آئے گا اور ہمیں اس سے واپس کرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ ضرور بنا دے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے بال منڈوائے، احرام کھولا، قربانیاں دی اور مدینہ لوٹ آئے۔ حالانکہ صحابہ اس صلح سے ناخوش تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح کہا اور واقعی یہ صلح اسلام کی فتح کا دروازہ بنی۔ اس صلح کے بعد کافر مسلمانوں سے ملنے جلنے لگے
اور اسلام کے حسن اور خلوق کو دیکھنے بہت سے لوگ خود بخود مسلمان ہو گئے۔ دوسرے ممالک کو اسلام کا پیغام اب جب قریش کی طرف سے سکون اور امن کا ماحول ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مختلف حصوں میں اسلام کا پیغام بھیجنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں کو اسلام کی دعوت والے خط بھیجے۔ ہرقل پائسٹائن رومن بادشاہ جو شام سیریا کا حاکم تھا، خسرو پرویز جو ایران فارس کا بادشاہ تھا، نجاشی حبشہ ایتھوپیا کا انصاف پسند بادشاہ، مقوقس مصر ایجپٹ کا حاکم، بحرین یمامہ عمان اور دیگر عرب اور غیر عرب سرداروں کے پاس بھی خط روانہ کیا گیا۔ کچھ حکمرانوں نے اسلام قبول کیا، کچھ نے ادب کے ساتھ جواب دیا اور کچھ نے رد کر دیا، جیسے کہ خسرو پرویز جس نے خط پھاڑ دیا۔ مگر ان خطوں اور تبلیغی کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی قوت اور عظمت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ صلح حدیبیہ ایک واقعہ نہیں، ایک درس تھا کہ جنگ ہمیشہ تلوار سے نہیں ہوتی، حکمت اور صبر سے بھی فتح ملتی ہے۔ اور وہ خط جو مختلف بادشاہوں کو بھیجے گئے اس بات کی دلیل تھی کہ اب دعوت حق صرف عرب تک محدود نہیں رہی بلکہ پوری دنیا کو روشن کرنے نکلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس صلح کو فتح مبین قرار دیا، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام کہ جب اللہ کی راہ میں صبر، حکمت اور یقین ہو تو فتح مقدر بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔